والدین وفات پا چکے ہوں اور نہایت ہی نافرمان ہوں تو اولاد تو اس صورت میں کیسے تلافی کی جا سکتی ہے؟ بہت آسان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی آدمی نے حاضر ہو کے یہی سوال پوچھا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آدمی ایصال ثواب کے مختلف ذرائع استعمال کرے۔ ایک حل یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے انہیں اپنی دعاؤں میں بھی اور صدقات میں بھی ان کا حصہ رکھے۔ ایک تو ہیں واجب صدقات جو انسان پر اپنے نفس سے ضروری ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، قربانی ہے، فطرانہ ہے، اسی طرح فوری طور پہ کہیں مدد کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ چند ایک مدات تو ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی صدقہ جس کا وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی اس نے دمبا ذبح کرایا، بکرا ذبح کرایا اپنے خاندان کے لیے، دعوت کے لیے، اور اس میں وہ اس کی نیت رکھتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچائے۔ ایک آدمی نے فرض نماز پڑھی اور فرض نماز میں اس نے اللہ سے دعا مانگی یا اس نے نیت کی کہ اللہ اس فرض کا ثواب بھی میرے والدین کو پہنچے، روزہ رکھا ہے اللہ اس کا ثواب بھی میرے والدین کو ملے، تو یہ سب صورتیں اس کے والدین کو خوش کرنے والی۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غالباً صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مل جائے گی کہ جنت میں جب ان والد کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ اللہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اور یہ کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں فرشتے اس کے کہ تم نے جو اپنی اولاد چھوڑی ہے وہ تمہارے لیے دعا مانگ رہی ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے درجات بڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، اگر والدین کی نافرمانی اور ان کو راضی رکھنے کی ایک کوشش ان کے والدین ان کے انتقال کے بعد، وہ ایک مؤثر چیز یہ بھی ہے کہ انسان، یہ قاعدے اور کلیے کی بات ہے کہ کبھی کبھی اتنی شدید نفرت اور محبت کسی چیز سے ہوتی ہے کہ اس سے متعلقہ چیزوں کو بھی محبت اور نفرت ہونے لگتی ہے۔ باپ ہی برا نہیں لگتا، باپ کے دوست بھی برے لگتے ہیں، ماں ہی بری نہیں لگتی، خالائیں بھی بری لگتی۔ یہ انسانوں کے بگڑے ہوئے اخلاق ہے، اور محبتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رہنمائی فرمائی، تو آپ نے کہا کہ ان من البر، تمہاری اپنے والدین کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے باپ کے دوست کی عزت اور اس کا احترام کرو۔ اور آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور تمہاری والدہ نے جن گھروں میں تعلقات رکھتے تھے وہاں پہ تم تعلقات کو رکھو، اور جہاں والدہ کے تعلقات ہوں ان میں سب سے پہلی حیثیت خالہ کی ہے۔ خالہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ جو ہے یہ تو تمہاری دوسری ماں ہے، اور خالہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ظاہرہ یتیم ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں اور حاضری ہوئی ہے حرم شریف میں، تو آپ عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے، حرم شریف سے نکل رہے تھے، تو وہ بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے زور زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی لگتے تھے اور بیٹی جو تھی اس کے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اس کے دادا کے بیٹے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور حمزہ بھائی تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا اماں یا اماں، چچا چچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چل رہے تھے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ پکڑو اس بچی کو، یہ تو میرا حق ہے سب سے زیادہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تو زید نے کہا یہ تو میری بھتیجی ہے، بالکل کسی کا حق نہیں بنتا۔ اور تیسرے کون تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہاں، جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل نہیں، یہ بیٹی تو میری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ زید تمہاری کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ نے حمزہ اور مجھے بھائی بنایا تھا تو اس لیے میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف، ان کا اللہ کے رسول میرے چچا کی بیٹی ہے تو اس اعتبار سے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور پھر آپ نے جعفر سے پوچھا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سے، تو ان کا جو علی نے کہا ہے میرا بھی وہی رشتہ ہے، اور مزید رشتہ یہ ہے کہ اس کی ماں حمزہ کی بیوی اور میری بیوی آپس میں بہنیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہارے یہاں اس کی خالہ ہوئی نا، تو آپ نے یہ کہہ کے جعفر کے حوالے کر دیا۔ تو والدہ کا تعلق جن گھرانوں سے ہو، جن لوگوں سے ہو، جن رشتہ داروں سے ہو، ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت ہی کی ایک چیز ہے جو والدین کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اچھا یہ ران کا جو حصہ ہے نا، اس کا یہ فلاں عورت کو دے آؤ، یہ حصہ فلاں کو بھی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول بوڑھی عورت، دو اس کے شوہر پہلے اس سے فارغ ہو چکے اور آپ اب بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی اس سے چوٹ لگی۔ آپ نے فرمایا تم جانتی نہیں عائشہ، واللہ کانت قضا و قضا، حد کر دی تعریف کر کے آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے حد کر دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کو جانتی نہیں ہو، اللہ کی قسم وہ تو میرے لیے ایسی تھی، اور کیا کہنے اس کے، او کیا کہنے خدیجہ۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی وصف نہیں۔ فرمایا عائشہ خدیجہ کے کیا کہنے، اور کیا کہنے اس کے، تم جانتی ہو لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، وہ مجھے سچا کہتی تھی، لوگ مال بچاتے تھے وہ خرچ کرتی تھی، میں جب گھر آتا تھا تو میرے لیے سکون کا باعث بنتی تھی۔ اور میں لا توزیننی فی، آئندہ کبھی بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جس سے مجھے دکھ کا اظہار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ تعلق تھا اتنا کہ فرماتے تھے یہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں نا، مجھے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کوئی دنیا میں شوہر ایسا دکھائیں کہ پہلی بیوی انتقال کر گئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، کوئی ایسا ہی مسئلہ، اور پھر بھی محبت ایسی ہو، یہ سیرت کہاں؟ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرتبہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے ہوں گے کچھ، آواز آئی دروازے سے کہ میں آ جاؤں، تو آپ اٹھے اور چادر بچھا دی اور خوشی سے کہنے لگے خدیجہ آ گئیں، خدیجہ آ گئیں۔ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا ہیں خدیجہ آ گئیں، حالانکہ ان کے انتقال کو بھی 6-7 برس گزر چکے۔ دروازہ میں نے کھولا تو دیکھا اس کی چھوٹی بہن حالہ آئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حالہ کو اور فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ خدیجہ آ گئی۔ اتنی وارفتگی ہے اس محبت میں۔ جن لوگوں کی گرل فرینڈز نہیں نہ ہوتی انہیں پتہ ہوتا ہے بیوی کی محبت کیا ہے۔